آج ہمیں اللہ رب العزت کے تعلق سے جو عقیدہ رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جسم اور ضروریات جسم سے پاک ہے. یعنی اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے، ہماری طرح یا کسی اور کی طرح اس کا کوئی جسم نہیں ہے. ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، سر وغیرہ اس طرح جسم سے اللہ رب العزت پاک ہے. اور جسم کی جو ضروریات ہوتی ہیں اس سے بھی اللہ پاک ہے. ضروریات کا مطلب بھوک لگتی ہے تو جسم کھانے کا تقاضا کرتا ہے، پیاس لگتی ہے تو جسم پانی کا تقاضا کرتا ہے، خواہش ہوتی ہے تو جسم بیوی کا تقاضا کرتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے تو بچوں کے سہارے کا تقاضا کرتا ہے. تو بہرحال یہ جو جسم کے تقاضے ہوتے ہیں یہ چند بتائے ہیں میں نے. تو اللہ جسم سے بھی پاک ہے اور جسم کے تقاضوں سے بھی پاک ہے. کیوں اللہ رب العزت جسم سے پاک کیوں ہے؟ یہ تو آپ عقیدہ ہے یہ، اس کے بعد کیوں بتا رہا ہوں میں. عقیدہ کیا ہے؟ اللہ جسم سے اور جسم کی ضروریات سے پاک ہے. یہ عقیدہ ہمیں رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے. اب اس کی تشریح اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جسم کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ بدلتا رہتا ہے. کوئی بھی جسم ہو، جیسے مثال کے طور پر انسان ہی لیجئے، چھوٹا بچہ تھا، جوان ہوا، جوان سے بوڑھا ہو گیا، اس کے بعد چلا گیا. تو جسم، دنیا میں جتنے بھی جسم ہیں، آپ درخت کی مثال لے لیجئے، وہ یا تو بڑھتا گھٹتا رہتا ہے یا اس کے اندر حالات اور زمانے کے لحاظ سے نیا تھا تو پرانا ہوتا ہے، مضبوط تھا تو بوسیدہ ہوتا ہے، یا اس کے اندر تبدیلیاں کچھ نہ کچھ جو ہے نا، اس کا سفید تھا تو کالا ہو جاتا ہے. بہرحال جو بھی ہے، تبدیلیاں آنا یہ جسم کی خاصیت ہے. اور جو چیز تبدیلی والی ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے رہنے والی نہیں ہوتی، بلکہ وہ حادث اور نو پیدا ہوتی ہے، یعنی بعد میں پیدا ہوئی ہوتی ہے وہ، اور پھر اس کے لیے ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے. تبدیلی والی چیز کی دو خصوصیات ہیں. اس کی ایک ابتدا ہوتی ہے کہ وہ اس کے وجود میں آئے ہوئے 500، 1000، 2000، 3000 جتنے بھی سال ہے، اس کی ایک ابتدا ہوتی ہے. وہ بعد میں پیدا ہوئی ہوتی ہے، ہمیشہ سے پہلے سے نہیں ہوتی، بعد میں پیدا ہوئی ہوتی ہے. پھر اس کو ایک دن فنا لاحق ہوتی ہے. جیسے پوری دنیا کی ہی مثال لے لیجیے آپ. دنیا کیا ہے معلوم ہے؟ ایک وقت تھا کہ دنیا بالکل، دنیا کا وجود ہی، نہ آسمان کا وجود تھا، نہ زمین کا وجود تھا، نہ جنت، کسی بھی چیز کا وجود نہیں تھا. اللہ نے اس کو پیدا کیا. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی. تو جسم کیا کرتا ہے؟ تبدیل ہونے والی چیز کو جسم کہتے ہیں. اور جسم کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور جسم فنا بھی ہوتا ہے. جبکہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی فنا، نہ اس کی ابتدا ہے، نہ کبھی وہ فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے. اگر وہ بھی فنا ہو جائے، اس کی بھی ابتدا ہو، تو پھر مخلوق میں اور خالق میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا. اس کو خدا کہنا کس بنیاد پر کہیں گے آپ؟ پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ دنیا میں جتنے بھی جسم ہیں اس کی یا تو لمبائی ہوگی، یا تو چوڑائی ہوگی، یا تو گہرائی یعنی موٹاپن ہوگا، یا موٹاپن ہوگا. وہ چیز گہری یا موٹی ہوگی. تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں آپ لے لیجئے، آپ ہیں، آپ کی ایک لمبائی ہے، ایک چوڑائی ہے، ایک موٹاپن ہے. کسی بھی چیز کی آپ جو ہے نا لمبائی، چوڑائی، موٹاپن، گہراپن، یہ جو ہے نا یہ جسم کی خاصیت ہے. اور جو چیز لمبی، چوڑی، موٹی، گہری جو بھی ہوتی ہے، گہری ہوتی ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے. آپ لمبی ہے، یہ مسجد ہے، کتنی لمبی ہے؟ 10 فٹ، 15 فٹ، 20 فٹ جو بھی ہے. دنیا میں آپ ہمالیہ کا پہاڑ بھی لے لیں گے، اس کی بھی ایک جو ہے نا لمبائی کی ایک حد ہے، چوڑائی کی ایک حد ہے، موٹائی کی ایک حد ہے، یا گہرائی اگر کنواں وغیرہ تو اس کی بھی ایک کیا ہے مانو حد ہے. تو جو چیز لمبی، موٹی، گہری ہوتی ہے وہ جو ہے نا، یا موٹی گہری ہوتی ہے، یہ جو ہے نا یہ چیز کی ایک حد ہوتی ہے. یہ جسم کی یہ خاصیت ہے. جسم کی یہ خاصیت ہے کہ وہ لمبا، چوڑا، موٹا، گہرا وغیرہ کیا ہوتا ہے. اور جو چیز لمبی، موٹی، چوڑی وغیرہ ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، یعنی وہ چیز محدود ہوتی ہے. اور اللہ کی ذات لامحدود ہے. اللہ کی ذات کیا ہے؟ لامحدود ہے. اس کی کوئی حد، سمندر کو ہی لے لیجئے، کہیں نہ کہیں اس کا کنارہ ہے، اگرچہ کہ ہزاروں کلومیٹر دور ہی ہوگا، لیکن کنارہ اس کا ہے، اس کی ایک حد ہے. تو کائنات کے جتنے بھی جسم ہیں ان کے اندر ایک خاصا پایا جاتا ہے، لمبائی، چوڑائی، گہرائی یا موٹائی. تو لہذا یہ چیز جو جسم کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اور جو جسم ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی کیا ہوتی ہے؟ حد ہوتی ہے. اور اللہ جسم سے اس لیے پاک ہے کہ اللہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. دوسری بات ہو گئی، اللہ جسم کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک تو یہ کہ جسم کے لیے ابتدا ہے اور فنا ہے، اللہ کے لیے ابتدا بھی نہیں ہے، فنا بھی
نہیں ہے۔ دوسرا جسم کے لیے حد ہے اور اللہ کے لیے حد نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جسم جو ہے نا کئی چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ جیسے انسان کا جسم کا نام کیا ہے؟ ہاتھ، پیر، سر، پیٹ مل کر ایک شکل بنی، یہ انسان ہوا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ ہاتھ کو الگ کر دیں، پیر کو الگ کر دیں، پیٹ کو الگ کر دیں، دھڑ کو الگ کر دیں، سر کو الگ کر دیں، جسم کہاں ہے؟ اس کا وجود کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، ایک سیل فون آپ مثال کے طور پر لے لیجئے، ڈسپلے، بیٹری، پھر وہ جو ہے نا اس کے پیچھے کورس وغیرہ مل کے کیا ہے؟ ایک شکل بنتی ہے، ایک جسم کیا ہے جو ہے نا بنتا ہے۔ تو لہذا جسم کی خاصیت یہ ہوتی ہے وہ کئی چیزوں سے مل کر بنتا ہے، اگر وہ چیزیں علیحدہ ہو جائے تو پھر وہ جسم کا وجود باقی نہیں رہتا۔ پھر یہی جسم اپنے زندہ رہنے میں اور حرکت کرنے میں روح کا محتاج ہوتا ہے۔ تو لہذا جسم اپنے وجود میں دوسری چیزوں کا محتاج ہوتا ہے اور اپنی حرکت میں روح کا محتاج ہوتا ہے، اور خدا جسم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ محتاج کا نام جسم ہے اور خدا محتاج نہیں ہوتا، بے نیاز ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات ہے؟ اللہ رب العزت جسم سے اس لیے پاک ہے۔ اور دوسرا اللہ رب العزت جسم کیا ہوتا ہے؟ اپنے یہ تو وجود میں آنے کے لیے، جسم اپنے وجود میں آنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے کئی چیزوں کا، اپنے باقی رہنے کے لیے بھی محتاج ہوتا ہے، کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج وغیرہ وغیرہ جو بھی محتاج ہوتا ہے، اپنے باقی رہنے کے لیے بھی محتاج ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو نتیجہ کیا نکلا؟ جسم کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے، اور خدا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر خدا بھی کسی کا محتاج ہو جائے تو وہ جس کا محتاج ہے وہ اس سے بڑا ہو گیا، تو پھر وہ جب اس سے بڑا ہو گیا تو یہ خدا کیسے ہوتا ہے؟ تو لہذا اللہ رب العزت جسم سے بھی پاک ہے اور ضروریات جسم یعنی کھانے پینے بیوی بچوں سے بھی پاک ہے، کیونکہ بندہ اپنی خواہش کی تسکین کے لیے، خواہش کو مکمل کرنے کے لیے بیوی کا محتاج ہوتا ہے، بڑھاپے میں اپنا سہارا بننے کے لیے اولاد کا محتاج ہوتا ہے، کسی اور چیز کے لیے بھی اولاد کا محتاج ہوتا ہے۔ تو محتاج جسم کی خاصیت محتاج ہونا ہے، محدود ہونا ہے اور فنا ہونا ہے۔ خدا نہ محتاج ہوتا، نہ محدود ہوتا، نہ فنا ہوتا۔ تو لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العزت جسم اور لوازمات جسم، ضروریات جسم سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور جو ہے نا دوسری بات، قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے، علماء کی زبانی تقریروں میں بھی آپ سنتے رہیں گے، قرآن میں کیا ہے؟ چند الفاظ ہیں، یریدون وجہ اللہ، وہ اللہ کے چہرے کو چاہتے ہیں۔ لفظی ترجمہ بتا رہا ہوں، اس کے معنی بھی مراد الگ ہے۔ وجہ کا لفظ ہے، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، یہاں اللہ کا ہاتھ بتلایا گیا۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر فرمایا گا یوم یکشف عن ساق، کہ جو ہے نا اس دن قیامت کے دن اللہ کی پنڈلی کو ظاہر کیا جائے گا۔ پنڈلی سے مراد قیامت کے نکلا پیر بھی ہے۔ تو قرآن کے ان الفاظ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کا چہرہ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پنڈلی یعنی پیر بھی ہے، یہ معلوم ہو رہا ہے۔ تو آپ بولیں گے مصعب ابھی آپ بولے اللہ جسم سے بھی پاک ہے، ہاتھ پیر سے بھی پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، لیکن قرآن میں خود ہے نا اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا جو ہے نا پنڈلی وغیرہ، پھر آپ اس کو کیا بولیں گے؟ تو یاد رکھیے قرآن کریم کی آیتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کہ قرآن کریم کی آیتیں دو ہوتی ہیں، دو طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض آیتیں وہ ہوتی ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح ہوتا ہے، جن کا مفہوم جو ہے نا سمجھ میں آتا ہے، ان کو آیات محکمات کہتے ہیں، اور بعض آیتیں وہ ہوتی ہیں جو متشابہات کہلاتی ہیں۔ متشابہات کہلاتی ہیں مطلب ان کے معنی اور مفہوم تک ہماری عقل رسائی نہیں کر سکتی، ہماری عقل کی پہنچ نہیں ہو سکتی۔ تو ان متشابہات آیتوں کا حکم شریعت میں یہ ہے کہ یہ ایمان رکھنا ہے کہ اس کے معنی اور مراد جو بھی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، ہم جو بھی اس کے معنی اور مراد ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کو معنی کو کھرودنے کی، اس کو کھینچنے کی، اس کو نکالنے کی کوشش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جن کے دلوں میں ٹیڑھاپن ہے وہ متشابہات جو آیتیں ہیں ان کو کھرودنے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہاتھ کا ذکر قرآن میں جہاں ہے، یا پیر کا پنڈلی کا ذکر جہاں پر ہے، یا ہاتھ کا ذکر، چہرے کا ذکر ہے، یہ آیات متشابہات میں سے ہیں۔ یہ اس کے تعلق سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کے جو بھی معنی مراد ہے، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، چہرے سے پاک ہے، پنڈلی سے پاک ہے، لیکن اس کے جو بھی معنی مراد ہے، جو بھی معنی ہے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اس کے جو بھی معنی ہے وہ برحق ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا کام اتنا ہی ہے۔ ایک معنی، ایک بات تو یہ ہو گئی، سمجھے، ایمان رکھنا ہے بس، وہ کیسا، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، وہ اس کے جو بھی معنی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں وہ برحق ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک سیدھی بات سیف سائڈ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ چہرے، ہاتھ اور پیر سے جو مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اور صفات مراد ہے. اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اور صفات مراد ہے. چہرے سے ایک صفت مراد ہے، ہاتھ سے ایک صفت مراد ہے، پنڈلی سے ایک صفت کیا ہے معلوم ہے؟ مراد ہے. ٹھیک ہے. کیسا؟ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک میں مثال دیتا ہوں، لیکن اس کو آپ اللہ سے کمپیئر مت کیجئے، میں سمجھانے کے لیے وہ مثال دے رہا ہوں. بہت سے ہمارے پاس محاورے ہیں، لیکن ہوم منسٹر کی مثال دے دیں گے آج، جو ہے نا وہ لوگوں کو بھی خوش کر دیں. کبھی بھی ان کے خلاف بولنا مناسب نہ رہتا. آپ جتنے بھی لطیفے دیکھیں عورتوں کے خلاف ہے، مگر میں عورتوں کا مخالف نہیں ہوں، سمجھے. بہرحال ایک بات، آپ ایک محاورہ آپ کے پاس ہے. کیا ہے محاورہ؟ کہ ہر ترقی یافتہ مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے نہیں ہے؟ یہ تو عام زد محاورہ ہے. ہر ترقی یافتہ مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ عورت ہمیشہ مرد کو ہاتھ لگا کے چلتے رہتی کیا؟ ہر ترقی یافتہ مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو عورت ہمیشہ مرد کو پکڑ لے کے چلتی کیا؟ تو یہاں ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ عورت کی سوچ، عورت کی پلاننگ، عورت کی جو ہے نا مشورہ جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ مراد ہے. اس سے بول رہے ہیں تو ہاتھ ہے، لیکن مراد کیا لے رہے ہیں؟ عورت کی ہوشیاری، پلاننگ، مشورہ، یا جو بھی جس کی وجہ سے مرد کو کیا ہوئی ہے؟ ترقی ملی ہے، تو وہ چیز مراد لے رہے ہیں. تو ہاتھ سے مراد حقیقت میں ہاتھ نہیں، یہاں عورت کا تعاون کیا ہے مراد ہے نہیں ہے. یہاں پہ ایسے بولتے ہیں کوئی جھگڑا ہو گیا، جھگڑا اس میں آپ کا ہاتھ ہے بولتے ہیں، تو کیا کریں؟ آپ ہاتھ سے دونوں کو مل کے لڑائے نہیں، مطلب آپ نے اکسایا ان دونوں کو. تو یہاں اکسانے کو کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ سے تعبیر کر رہے ہیں. تو یہ سمجھانے کے لیے مثالیں آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یہاں جس طرح ہاتھ کے معنی حقیقی ہاتھ نہیں ہے، کسی مقام پر عورت کا تعاون مراد ہے، کسی مقام پر آپ کا اکسانا اور جھگڑا لگانا، فتنہ مچانا یہ مراد ہے. تو بلا تشبیہ و تمثیل، بغیر کسی کمپیریزن کے اللہ رب العزت کے ہاتھ، چہرے اور جو ہے نا پنڈلی سے مراد کیا ہے؟ وہاں اس کی صفات مراد ہے. حقیقت میں ہاتھ، چہرہ وہ مراد نہیں. بات سمجھ میں آ گئی بات؟ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اللہ رب العزت جسم سے اور لوازمات جسم سے، بالکل ضروریات جسم سے پاک ہے. قرآن کریم میں جہاں اس کے ہاتھ، پیر اور جو ہے نا ہاتھ، پنڈلی اور جو ہے نا چہرے کا ذکر آیا ہے، اس سے حقیقی ہاتھ، چہرہ وغیرہ مراد نہیں ہے. اس کے جو بھی معنی جو ہے نا اللہ کیا ہے، اس کے حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. وہ جو بھی معنی اس کے ہے وہ برحق ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. ایک تو عقیدہ یہ ہے. دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ وہاں حقیقی ہاتھ، حقیقی چہرہ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کی صفات کیا ہے، اس کی خوبیاں وہاں پر کیا ہے؟ مراد ہے. یہ ہو گیا آج کا آپ کے عقیدے کے حوالے سے بات.